تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے۔ میں ایک واقعہ اپنے علاقے اورنگ آباد کا میں سناتا ہوں۔ میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم چند برسوں پہلے ایم جی ایم کے میدان پر ایک بہت بڑا پروگرام ہم نے رکھا تھا، جس میں اسٹیج کے اوپر تقریباً 150 سے زائد جو ہے سیاسی سماجی قائدین تھے، سوشل کام کرنے والے علماء اور ائمہ تھے، اور ہم نے اس وقت مثالی عالم دین کا ایک ایوارڈ جو ہے، ہم نے یہ بھی علماء اور ائمہ کے وقار کو بلند کرنے کے لیے انہیں اعزازات اور اکرام سے نوازا جانا چاہیے، انہیں ایوارڈ دینا چاہیے، وہ ایوارڈ کے قابل ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ہمارے دوست احباب نے مشورہ کیا مرکز علوم شریعہ کی طرف سے اور تحفظ دین اب کی طرف سے، ہم اس سلسلے کو 3 سال 5 سال میں کچھ علماء اکرام کو ایوارڈ دیا کرتے ہیں، مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم علماء اور ائمہ کے وقار کو کیسے بلند کریں۔ ساری دنیا میں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایوارڈ دیے تھے۔ امین ہذہ الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ ایسے بے شمار یعنی جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جن کی خدمات پر آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، صحابہ کے بعد بزرگان دین اولیاء اکرام، سلسلہ چلتا رہا، دیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ اس وقت سمجھانے کا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال علماء ائمہ کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہم نے مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ شروع کیا۔ تو میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کی موجودگی ہے، بڑے بڑے منسٹر ہے اس وقت، چیف منسٹر جو ہے مرحوم ولاس راؤ دیشمکھ، اور اس علاقے کے ایم ایل اے، ایم پی، ایکس منسٹر وغیرہ، کافی بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مفتی اسماعیل صاحب جو مالیگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، اس کے باوجود وہ جو ہے ایم ایل اے بن کر آئے تھے اور ان کی خدمات ہے۔ تو اس وقت میں ہم نے مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ ان کو دیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے مولانا صدر الحسن کو دیا، مولانا غلام محمد وستانوی کو دیا، کاشف العلوم کے مولانا مجیب الدین قاسمی کو دیا، مولانا عمران محفوظ رحمانی کو دیا، مولانا عبدالحمید اظہری صاحب کو دیا۔ کافی علماء اکرام کو ہم نے ان ایوارڈ سے نوازا ہے، اور ہماری ایک یہ خاموش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ علماء کے سلسلے میں کہ جرأت اور جسارت اور بے باکی کیسی ہوتی ہے، یہ اورنگ آباد کے شہریوں نے دیکھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے یعنی جو لوگ اسٹیج کے اوپر موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی تقریب ہے۔ اس اجلاس عام میں 1-2 منسٹروں نے بات کر کے نکلنے لگے تو سیدھے صدارت کر رہے تھے میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم۔ وہ خود کھڑے ہو گئے اور خلاف توقع، دستور کے خلاف میں یا دستور کے مطابق میں، بعض لوگوں کو اچنبھا ہوا، حیرانی ہوئی کہ کھڑے ہو گئے، مائک سنبھال لیا اور فرمایا کہ بھائی صدارتی تقریر ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، لیکن آج صدارتی تقریر پہلے ہوگی، اس لیے کہ یہ منسٹر صاحبان اپنی بکواس کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری بات سنتے نہیں۔ مقصد تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کا اور پیغام اور میسج دینے کا ہے، اور پھر آپ نے ایک بہت جوشیلی، جذباتی اور بہترین، بہت اعلیٰ قسم کی تقریر فرمائی، اور اس جسارت اور اس بے باکی کو اور اس حق گوئی کو، اگرچہ کہ کڑوی تھی، لیکن ولاس راؤ دیشمکھ جیسا منسٹر اور دوسروں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ نہیں، آج ہم نے عالم کی ایک جھلک دیکھی ہے کہ عالم دین اتنا حق گو اور بے باک ہو سکتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کیا فرمایا تھا
دوران تقریر آپ ایک جملہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی حکومتوں کو ہم اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں، ٹھوکر میں رکھتے ہیں، بالکل یہ فرمایا تھا۔ تھوڑا کچھ لوگوں کو ذرا سی اچنبے کی بات لگی ہوگی، لیکن یہ حق گوئی، یہ بے باکی، یہ جرت انہی اسلاف سے، انہی بزرگوں سے ہمارے اندر منتقل ہوئی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں پربھنی کے اندر میں نے بھی امامت کی ہے، قادر آباد کی مسجد کے اندر ایک مرتبہ کسی تنازع پر کمیٹی والوں نے جو ہے مجھے نوٹس بھیج دیا۔ جمعہ کا دن تھا اور بھرے مجمع میں میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی ہے، میں کبھی خوف زدہ نہیں ہوا، کبھی مرعوب نہیں ہوا پبلک سے یا کسی چیز سے یا پولیس سے، حکومت سے یا کسی چیز سے، کبھی بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، کیونکہ ہماری ایسی تربیت ہمارے والدین نے فرمائی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہماری ایسی تربیت فرمائی ہے۔ تو چنانچہ ایک عالم کو، ایک امام کو کیسے رہنا چاہیے، اگر ہم سنتے تھے تو موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اور ہم نے وہ کردار پیش کیا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ ہر عالم کو، ہر امام کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امامت کے منصب پر رہنے کا مطلب یہ بیچارے مولانا، بیچارے امام صاحب، بیچارے چھوڑ دیجئے، کبھی کبھی جو ہے ان کی شکلوں میں بیچارے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت نفس سب کو دیا ہے، کیوں برداشت کرے؟ کسی کے باپ کی غلامی کرتے ہیں، کسی کے باپ کی نوکری کرتے ہیں، تمہاری غلامی کرتے ہیں، تمہارے غلام ہیں۔ تم گھر میں تمہاری بیوی کے اوپر اپنا غصہ نہیں اتار سکتے، تم اپنے اولاد پر اپنا غصہ اتار نہیں سکتے، اپنی فیملی کے اندر جو ہے کچھ بول نہیں سکتے، اٹھے چھٹے جو ہے مسجدوں میں آ کے دھنگانا کرتے رہتے۔ مصلی بن کر رہنا ہے تمہیں، اور اگر تم کمیٹی کے اندر ذمہ دار ہو تو تمہیں خادم بن کر رہنا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ چنانچہ اقتدار کے نشے میں جیسے کچھ کام ہوتے ہیں، ایسے ہی کمیٹیوں کے ذمہ داران، کمیٹی کے صدر، متولی کے منصب پر رہنے کے بعد ایک نشہ ہوتا ہے۔ بہرحال قادر آباد کی امامت کے زمانے میں مجھے ایک نوٹس دی گئی، میں نے اس نوٹس کو جیب میں رکھ لیا، مسجد میں گیا، جمعہ کی نماز سے پہلے میں نے بیان کیا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ مصلی مجھ سے راضی ہیں اور چند لوگ اگر میری مخالفت کرتے ہیں تو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب کے ہاتھ اٹھے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے اس نوٹس کا وہ حشر کیا ہے، مجھے وہ وقت یاد آ گیا تھا جبکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قانون کی دھجیاں اڑانے والوں کو ایک سبق بتایا تھا، کاغذ پھاڑ کر جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک ہنگامہ ہو گیا تھا۔ یہ جرت اور بے باکی ایک پارلیمنٹ کے ممبر اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پوری دنیا کے سامنے کر کے بتایا۔ ہم بھی سیاسی اور مذہبی اعتبار سے اویسی صاحب سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ مجھے ان کے اس پھاڑنے سے پہلے 30 سال پہلے یہ اللہ کی پارلیمنٹ، اللہ کا گھر جو ہے، یہاں پر ان یزیدیوں کو، ان شیطان صفت انسانوں کو جو علماء اور ائمہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان تمام کو میسج دینے کے لیے ایک میں نے پیغام دیا۔ وہ نوٹس جو ہے کمیٹی کی سارے مجمع کے سامنے پھاڑ کر میں نے پھینک دیا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ مصلی میرے سے راضی ہے تو میں یہاں امامت کروں گا، کوئی طاقت مجھے یہاں سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اور اگر کمیٹی والوں کو تنخواہ دینا نہیں دینا ہے تو بغیر تنخواہ کے یہ بندہ انشاءاللہ العزیز یہ خدمت انجام دیتا رہے گا۔ اور ہم نے امامت کے منصب کو جس وقت اللہ نے ہم کو نوازا، اس وقت ہم نے بغیر تنخواہ کے 10 سال 20 سال ہم نے امامت کا منصب وہ کیا۔ ہم جمعہ کی نماز کو پڑھاتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی اس کا معاوضہ امامت کا نہیں لیا ہے۔ ہم نے مدرسہ چلایا، ایک نہیں کئی مدرسے چلا رہے ہیں ہم اعزازی ناظم کے طور پر رہتے ہیں، ہم نے تنخواہ لے کر کسی کے شرمندے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ علماء کے اندر یہ جرت، بے باکی، اور انہیں اس طریقے سے ایسے لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، علماء اور ائمہ کو اپنے اندر ایک سنجیدگی، متانت کے ساتھ ایک پلان اور منصوبے کے تحت چلنا چاہیے اور ان کو سبق ضرور سکھانا چاہیے۔ بیچارے مولانا، بیچارے امام صاحب، آپ نے دیکھا کہ ہماری رگوں میں وہ خاندان فاروقی کا جو ہے
خون ہے کہ جو رگ فاروقی اگر پھٹک جاتی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسے جرأت اور بے باکی کے، حق گوئی کے کس قدر جو ہے فیصلے ہوئے ہیں. ہم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوئے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.